بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواہ مسلم. محترم دوستو، بزرگوں، ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، یعنی ہمیں بنانے والا. ہم سب اس کی مخلوق ہے، ہم کو اس نے بنایا ہے. خالق اور مخلوق، ان دونوں کے درمیان جب تک تعلق نہیں رہتا ہے، آپس میں دونوں کا ربط نہیں رہتا ہے، تب تک دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر نہیں بنتی ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، دنیا کا نظام اور آخرت کی کامیابی، ان دونوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی ایک ہی شکل ہے. وہ یہ کہ مخلوق خالق سے اپنا تعلق بنا لے، اپنے آپ کو خالق سے، مالک سے جوڑ لے. دنیا میں خود ہم دیکھتے ہیں، ایک آدمی کسی دکان کا مالک ہوتا ہے، اس کو اپنی دکان کا نظام صحیح چلانا ہے، تو اس کے دکان پر کام کرنے والے لوگ جب تک امانت دار اور اچھے نہیں ہوں گے، تب تک وہ مالک اپنی دکان کو صحیح نہیں چلا سکتا ہے. گڑبڑیاں ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. تو چھوٹی سی دکان ہے، کام کرنے والے امانت داری کے ساتھ کام کریں گے اور اپنے مالک سے مل کر کام کریں گے، اس سے اچھا تعلق رکھیں گے، تو دونوں کا کام چلے گا. دنیا کا نظام تو اتنا بڑا نظام ہے، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اللہ اس کے بغیر بھی چلا سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے نظام سے چلتا ہے. جب تک انسان جو ایک اشرف المخلوقات ہے، وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے گی، اس کے کانٹیکٹ میں رہے گی، تب تک یہ دنیا صحیح چلے گی. اور مخلوق اللہ سے جڑی رہے، انسان اللہ سے جڑا رہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بہترین اسباب بنائے ہیں. ایسا نہیں کہ حکم دے کر ہم کو چھوڑ دیا ہے کہ تم مجھ سے تعلق رکھو، ایسا کہہ کے ہم کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. وہ اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ انسانوں کو سمجھائے کہ کن کن چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اس کی تعلیمات دی ہے. سب سے بہترین ذریعہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جہاں آ کر ہر مسلمان بالکل آزاد ہے،
یعنی وہ کسی کا پابند نہیں سوائے اللہ کے قانون کے. وہ جگہ ہے مسجد. مسجد کی زمین کسی کی نہیں ہے، وہ وقف کی زمین ہے، اللہ کی زمین ہے. کسی کے کھیت میں اگر مجھے نماز پڑھنا ہے تو اجازت لینی پڑتی ہے، وہ راضی ہو تو میں پڑھ سکتا ہوں. کسی کے گھر میں نماز پڑھنا ہے تو مجھے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ راضی ہو تو میں پڑھ سکتا ہوں. وہاں میں اس کے قانون کا پابند ہوں. یہاں پبلک کے قانون کی کوئی پابندی نہیں. اللہ کا گھر ہے، اللہ کی زمین ہے، وقف کی زمین ہے. ہم اللہ کے پابند ہیں بس. وہ مسجد ہے. مسجد میں کی جانے والی جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی عبادتیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں وہ ہیں کہ جن عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط بنا سکتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا ہے، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا کھوٹا بن گیا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو. یعنی وہ گویا پکا مومن ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت سایہ دے گا، جس وقت سائے کا ہر آدمی محتاج ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ وہاں نہیں ہوگا. ایسے وقت میں سب سے بڑی ضرورت ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ اس کو سایہ نصیب ہو جاوے. ایسے وقت میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں سے ایک آدمی وہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے، قلبہ معلق بالمساجد. وہ ایمان والا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو. کاروبار میں ہے لیکن اذان ہونے والی ہے، مجھے جانا ہے. اپنی مشغولی میں ہے لیکن اذان ہونے والی ہے، مجھے جانا ہے. دل اٹکا ہوا ہے مسجد سے. ایسا آدمی جس اللہ کے رسول فرماتے اللہ کی جانب سے اس کو قیامت کے دن سایہ ملے گا. تو ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے مسجد والے آدمی کی، سائے کی گواہی دی جا رہی ہے اس آدمی کے لیے جس کا دل، جس کا تعلق مسجد سے ہے. اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سیرت میں ملتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اس کا جو ایک حصہ ہے، محلہ ہے، قبیلہ بنو عمرو بن عوف، اس قبیلے میں جب قیام کرتے ہیں، جہاں آ کر مدینہ والے آپ کا انتظار کرتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں. روزانہ صبح میں آ جاتے تھے، پھر اس کے بعد دوپہر میں جب سخت گرمی شروع ہو جاتی تھی چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کئی دن اس طرح گزر گئے کہ حضور آنے والے، تو اس قبیلے میں آ کر انتظار کرتے تھے. بنو عمرو بن عوف نام کا قبیلہ ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جہاں آپ کا قیام ہوا وہاں آپ نے سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی وہ یہ مسجد ہے. کوئی فیکٹری ڈالنے کی فکر نہیں کی، روزی کے اسباب تلاش کرنے کی فکر نہیں کی. اس قبیلے میں پہنچے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے فکر اس بات کی کہ یہاں زمین ہو کوئی. کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زمین دکھائی جو کھلیان تھا، جہاں پر لوگ کھجور لا کر اپنی کھجوروں کو سکھاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں پہلے کھلے ہوتے تھے، کھلے جہاں گیہوں لا کر بیلوں کو چلایا جاتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں کھلیان، اردو میں، عربی میں مربت کہتے ہیں. وہ زمین دکھائی کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ زمین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے ساتھ ہی سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. مدینہ منورہ کی مسجد تو الگ ہے، مسجد نبی وہ بعد میں بنی ہے، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں. ابھی مدینہ کی شروعات ہے، اس کو اوالی مدینہ کہتے ہیں، مدینہ کا اونچا حصہ یہ اوالی مدینہ کہلاتا ہے. مسجد قباء کی بنیاد رکھی، ہمیں سبق دیا ہے
کہ ایمان والے کی ایمان کی گواہی کا تعلق اس سے ہے. ایمان والے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو سکتا ہے تو وہ مسجد سے ہے. سبق دیا کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں وہ سب سے بڑی ضرورت مسجد ہے. اس لیے ہمیں مسجد بنانے کی پہلے فکر کرنی چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی, اس کو مسجد قباء کہتے. پھر آپ کچھ دن آپ نے وہاں قیام فرمایا, اور وہاں سے جیسے ہی آپ مدینہ منورہ کے بیچ میں پہنچے ہیں, بنو نجار کے قبیلے میں پہنچے ہیں, تو وہاں پر جہاں آپ کی اٹھنی بیٹھی ہے وہاں ایک بنجر زمین تھی. قبیلے بنو نجار کے لوگوں کو بلایا, انہوں نے فری میں دینے کی کوشش کی, مفت میں دینے کی کوشش کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے سے لیا. وہاں مسجد نبی کی بنیاد ڈالی. جانے کے ساتھ ہی پہلی بنیاد یہ ہے, ایک ہی سفر میں دو مسجد کی بنیاد, اور سب سے پہلی شروعات اسی بنیاد سے. بلکہ مسند بزار کی روایت میں تو ہیں, ابو شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس خط پہنچا. وہ دوسرے علاقے میں رہتے تھے, دما نام کا علاقہ تھا, وہاں رہتے تھے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمارے یہاں پہنچا. اس خط میں لکھا ہوا تھا اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرو, نمازیں پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, وخط المساجد, اور مسجد بنوانے کے نقشے بناؤ, اس کے لیے جگہ طے کرو. ہدایت حضور کی جانب سے گاؤں والوں کے لیے ہدایت ہے. نماز کا بھی حکم دیا, زکوٰۃ کا بھی حکم دیا, اللہ کے ایک ہونے کا, نبی کے رسول ہونے کا اقرار کرنے کا بھی حکم دیا. لیکن آخر میں یہ ساری چیزیں وجود میں آ سکتی ہے تو کس چیز کے ذریعے سے آ سکتی ہے, وہ ذریعہ بھی بتلایا حضور نے, خط المساجد, مساجد کے لیے زمینیں طے کر کے اس کے نقشے بنواؤ. پتا چلتا ہے میرے دوستو کہ مسجد کتنی اہم چیز ہے, ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے. اندازہ لگاؤ اسے. بلکہ بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین تو وہ تھے کہ جو اپنے اپنے گھروں میں باقاعدہ مسجد کے نام سے مستقل ایک حجرہ طے کر دے رہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں ایک ہیڈنگ قائم کیا ہے, من بنا مسجدن للہ, کہ جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا ہیڈنگ بھی قائم کیا ہے, باب بناء المسجد مساجد فی البیوت, گھروں میں مسجد بنانے کا حکم. اس میں نقل کیا ہے بخاری شریف میں سب سے پہلے جس صحابی نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہے, اپنے گھر میں مسجد کے لیے کمرہ طے کیا ہے, وہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد کے لیے حجرہ طے کیا ہے. بہت سارے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے, انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی, انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی, انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی. نماز کی جگہ, نوافل پڑھنے کا حکم تو گھر میں ہی ہے, ذکر تلاوت کرنے کا حکم گھر میں ہے. یعنی مسجد کے نام پر گھر میں بھی اگر حجرہ طے کیا جائے تو وہ حجرہ بندہ اور اللہ کے درمیان میں تعلق کو بڑھاتا ہے. اس لیے صحابہ اپنے گھروں میں بھی اپنی مسجد کے لیے, اپنی عبادت کے لیے کمرے طے کرتے تھے. ہم لوگ بھی آج پلان بناتے ہیں, ڈرائنگ روم اس میں ہوتا ہے, واشنگ روم اس میں ہوتا ہے, بیڈ روم اس میں ہوتا ہے,
لیکن یہ پیر روم جس کو عبادت کا روم کہتے کیا ہوتا ہے وہ دیکھو، وہ بناتے تھے. اس لیے میرے دوستو اس سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، جس طرح صحابہ جہاں جاتے تھے پہلے اس بات کی فکر کرتے تھے کہ جہاں ہمیں ٹھہرنا ہے وہاں ہمیں مسجد بنانی ہے. اور اس سے بھی بڑی چیز دیکھ لیجئے، مکہ مکرمہ جہاں ہم حج کے لیے جاتے ہیں، سال میں جس جگہ پر ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہے مسجد کی، مینا میں ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہے عرفات میں، وہاں بھی مسجد بنائی گئی کہ نہیں؟ مسجد خیف مینا میں بنائی گئی ہے، مسجد نمیرہ عرفات میں بنائی گئی ہے. ایک جگہ ایک مرتبہ ضرورت پڑتی ہے پورے سال میں، حج کے موسم میں وہاں ہے. پرانی مسجدیں ہیں، یہ پرانی مسجد ہے. تو مسجد ایک اپنے اندر مقام رکھتی ہے، اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے انسان کا، مومن کا، ایمان والے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے اور بڑھتا ہے. اس لیے میرے دوستو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلایا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها. پوری دنیا میں جتنی زمین پھیلی ہوئی ہے، ان زمینوں میں ہم سب سے قیمتی زمین اگر کسی کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ قیمتی زمین مسجد کی زمین ہے جہاں مسجد بنائی گئی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. مارکیٹ کی کیا ویلیو ہے وہ لوگوں نے ویلیو نکالی ہے، اس لیے کہ میرے نزدیک اور آپ لوگوں کے نزدیک اور پبلک کے نزدیک ویلیو جو بڑھتی ہے زمین کی، وہ ان زمینوں کی ویلیو بڑھتی ہے جہاں سے رزق کے اسباب زیادہ سے زیادہ اٹھتے ہیں. کہاں بازار گرم ہے، جو زمین بازار کی ہے جہاں سے لوگوں کا رزق حاصل ہوتا ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے ہمارے نزدیک. لیکن میرے اللہ کے نزدیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس زمین کی ویلیو ہے جہاں سے انسان کا روحانی رزق بڑھتا ہے. بوڑی کا رزق نہیں، بوڑی کی روزی نہیں، کس کی بھائی؟ روح کی روزی. اس کی ویلیو اللہ کے یہاں ہے، اور وہ زمین ہے مسجد کی زمین. اس لیے حضور تو فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها. سب سے زیادہ پسندیدہ زمین کا کوئی ٹکڑا اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس زمین پہ مسجد ہے. اور سب سے زیادہ ناپسند زمین کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ ٹکڑا ہے اللہ کی نگاہ میں جہاں سے انسان کے ظاہری اسباب کی، ظاہری جسم کی روزی انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ بازار ہے. اس ضرورت کے لیے اس کی ویلیو انسانوں کے یہاں ہے، اللہ کے یہاں نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو اس کی ویلیو ہے. اگر ہم لوگ میرے دوستو آپس میں اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہے، آپس میں اجتماعی تعلقات جس کو کہتے ہیں اجتماعیت، سماج کی اجتماعیت، سماج کا ایک دوسرے سے جڑ جانا، اور اسی طرح اپنے تعلقات اللہ سے بڑھانا چاہے، ان دونوں کے لیے بہترین ذریعہ مسجد ہے. اسی لیے بہت سارے اجتماعی کام وہ ہیں جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے ہوا کرتے تھے. جہاں مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی وہیں اللہ کے رسول نے مسجد کے اندر چبوترا بنایا تھا، جس چبوترے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، صحابہ کو اپنی باتوں کی، سنت کی، حدیث کی تعلیم دیتے تھے، آپ کو اپنی لاڈلی تعلیمات سے سرفراز کرتے تھے.
وہ زمین بھی مسجد کی زمین ہے. مسجد کی زمین وہ ہے، صرف عبادت کے لیے نہیں. یہاں سے قرآن کو امت کو سمجھایا جائے گا، یہاں سے سنت اور حدیث کو سمجھایا جائے گا، سب چیزوں کے لیے یہ مسجد ہے. اس کے ذریعے سے امت کا آپس کا جوڑ بڑھے گا، توڑ نہیں، جوڑ بڑھے گا. ہر نماز میں جب انسان آئے گا تو اس کے ذریعے سے اجتماعیت اور زیادہ بڑھے گی، محبت آپس میں بڑھے گی، اس لیے مسجد بنائی جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے محلے میں بھی بہت کافی مسجدیں ہیں، اور جیسی جیسی ضرورت بڑھتی جاتی ہے اس طرح جو ہے ہمارے نوجوان اور ہمارے سماج کے لوگ ماشاءاللہ اس کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، اور مساجد کا سلسلہ بڑھتا ہی جاتا ہے. 5 مسجدیں تو ماشاءاللہ ہو ہی گئی. پہلے یہی ایک مسجد تھی، لیکن سماج کی ضرورت بڑھتے بڑھتے الحمدللہ اس طرح ضرورتیں بڑھتے بڑھتے مسجدوں کی ضرورتیں بڑھتی ہے تو مسجدیں بنتی ہے، اور نمازی بھی بڑھتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری سماج میں، ہمارے محلے میں اس طرح کی مسجدوں کی اور ضرورت ہے. اپنے مالی کے ڈھیکرے پہ دیکھ لیجئے، ابوبکر مسجد ہے، لیکن دوسرا اس کا ایک جانب ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک اور مسجد کی ضرورت ہے، بڑا محلہ بس گیا ہے. اسی طرح ونکر واس میں مسجد کی ضرورت ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ کچھ نوجوانوں نے مل کر زمین بھی خریدی ہے. ہر جگہ ضرورت ہے، اس لیے میرے دوستو اس کو ہم اہمیت دیں. یعنی مسجد کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے جو بھی آدمی اپنا قدم اٹھائے گا، اپنا مال، اپنا پیسہ خرچ کرے گا، وہ گویا کہ انسان کا تعلق اللہ سے بڑھ جاوے اس کی محنت میں لگا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا فرماتے ہوئے، من بنا مسجد للہ بن اللہ لہ فی الجنت مثلا، جو آدمی بھی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایسا گھر بنائے گا. ہم اپنی شان کے مطابق مسجد بنائیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں گھر دے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کو شہید کر دیا تھا. ان کو کشادہ بنانی تھی اور مضبوط بنانی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت کے مطابق مسجد تو قائم ہو گئی تھی. حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا، لوگ بڑھ گئے، ضرورت تھی مسجد بڑی بنائی جائے. تو وہ جو مسجد تھی حضور کے زمانے کی تھوڑی کمزور بھی پڑ رہی تھی اور چھوٹی بھی پڑ گئی تھی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس مسجد کو شہید کر کے یہاں ایک وسیع اور کشادہ مسجد بنائی جائے. کچھ لوگوں کو یہ بات ناپسند بھی ہوئی کہ حضور کے زمانے کی مسجد کو توڑا جا رہا ہے، لیکن وہ بس یہی حدیث سناتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی بھی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایسا گھر اس کو عطا کرے گا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے مسجد نبوی کو کشادہ کیا، ضرورت کے مطابق مضبوط بھی بنایا اور کشادہ بھی کیا. تو جیسی جیسی ضرورت اس کے مطابق کام ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے وَلَوْ كَمِفْحَصِ، پرندے کا تذکرہ ہے کہ کوئی آدمی، جو بھی آدمی مسجد کو بنائے گا چاہے پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اب پرندے کا گھونسلہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. حضور مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسجد کے لیے چھوٹی سی چھوٹی قربانی بھی اللہ کے یہاں رائیگاں نہیں جائے گی، وہ قبول ہوگی. کیسی ہی قربانی مسجد کے لیے دی جاوے، چھوٹی سی چھوٹی، کوئی آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا دینا چاہے، جتنی مدد کرنا چاہے مسجد کے لیے، حضور فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اس لیے کوئی پوری مسجد بنانے کا خرچہ دے دے ایسا ضروری نہیں. مسجد کی زمین کا خرچہ، تعمیر کا خرچہ
بہت سارے خرچے ہیں، یہ سارے خرچوں میں سے اپنی استطاعت کے مطابق جو جتنا بھی مسجد کے لیے لگائے گا وہ ہم سب کی بڑی ضرورت کے لیے لگائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ سے جوڑنے میں لگائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑا کام ہے، جہاں کہیں ہمیں مدرسے میں، مسجد میں، ان کاموں میں، دینی کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے دعوت دی جائے، ہمیں چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اس میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔